یہ جو کچھ بھی آج سپریم کورٹ آف پاکستان میں ہوا ہے اور اس کے بعد اب فل کورٹ کی بھی باتیں ہو رہی ہیں، 29 یا 30 اپریل کی اگلی ڈیٹ پڑ رہی ہے، یہی ہونا چاہیے تھا، یہ کریکٹ کورس آف ایکشن ہے جو لیا جا رہا ہے؟ مطمئن ہیں آپ؟ مطمئن ہیں اس معاملے سے؟ جی بالکل یہی ہونا چاہیے تھا۔ میں پہلے دن سے کہہ رہا تھا کہ یہ معاملہ عدلیہ کا ہے اور عدلیہ کو ہی خط لکھا گیا، عدلیہ نے عدلیہ کو خط لکھا اور عدلیہ کو ہی اسے سلجھانا چاہیے تھا، اور یہ کوئی عام معاملہ نہیں ہے، یہ بڑا خوفناک خط ہے، یہ بڑا ایک سنگین خط ہے، بڑا اہم خط ہے، اور یہ خط ایک قسم کی چارج شیٹ ہے، اور یہ چارج شیٹ ہے چیف جسٹس اسلام آباد ہائی کورٹ عامر فاروق صاحب کے خلاف کہ 6 مرتبہ ان ججز نے ان کو کہا کہ ہمارے ساتھ یہ ہو رہا ہے اور لہٰذا آپ کچھ کریں، انہوں نے کچھ نہیں کیا۔ یہ چارج شیٹ ہے سپریم کورٹ کے خلاف یہ خط، کیونکہ اس سے پہلے یہ جج صاحبان عمر عطا بندیال جب چیف جسٹس تھے وہاں گئے، ان سے ملے، منیب اختر صاحب سے ملے، اعجاز الحسن صاحب سے ملے اور فائز عیسیٰ قاضی صاحب سے بھی ملے، لیکن کچھ نہیں ہوا۔ یہ خط چارج شیٹ ہے اس رول آف لاء کے خلاف کہ وہ لوگ جنہوں نے ہمیں تحفظ دینا ہے وہ خود غیر محفوظ ہیں۔ یہ خط چارج شیٹ ہے جوڈیشل سسٹم کے خلاف کہ ہمارا جوڈیشل سسٹم کتنا دباؤ میں ہے۔ یہ خط چارج شیٹ ہے ہمارے اس پورے نظام کے خلاف جس نظام سے اب بدبو اتنی آ رہی ہے کہ بندے پاس کھڑا ہونا مشکل ہو گیا ہے، تو لہٰذا اس خط کو اسی طرف جانا چاہیے تھا۔ اس کو مس ہینڈل کیا عامر فاروق صاحب نے، اس کو پہلے مرحلے پر مس ہینڈل کیا فائز عیسیٰ قاضی صاحب نے، اور اس خط کے 2 فریق تھے، دوسرا فریق جو تھا وہ حکومت تھی، ایگزیکٹو تھی۔ فائز عیسیٰ قاضی صاحب کو رائے ملی تھی 2 فل کورٹ اجلاسوں میں کہ اس پہ ایک رائے یہ بھی تھی کہ اس کو ہم خود ہینڈل کریں، لیکن انہیں شہباز شریف صاحب سے بالکل ملاقات نہیں کرنی چاہیے تھی اور انہیں بالکل اس پہ انکوائری کمیشن نہیں بلانا چاہیے تھا یا انکوائری کمیشن نہیں بنانا چاہیے تھا۔ وجہ اس کی یہ تھی کہ ججز نے بھی اپنے خط میں انکوائری کمیشن یا انویسٹیگیشن کا کچھ نہیں کہا، گائیڈ لائن مانگی تھی اور تمام ججز کو انہوں نے کہا تھا کہ اکٹھا کر کے سنیں کہ کوئی اور بھی تو نہیں اس پریشر میں، تو لہٰذا مہربانی ہے ایک شریف آدمی تصدق جیلانی صاحب کی کہ انہوں نے اس سے انکار کیا، اور ان کے انکار کی وجہ بھی بڑی سالڈ تھی کہ 3 مین وجوہات تھیں کہ ایک تو فل کورٹس کے منٹس آف میٹنگ نہیں ملے، دوسرے ان ججز نے کسی انویسٹیگیشن یا مجھے انکوائری کمیشن کو نہیں، سپریم جوڈیشل کونسل کو، سپریم کورٹ کو رجوع کیا، اس سے رجوع کیا، اور تیسرا کہ یہ معاملہ عدلیہ کا ہے اور عدلیہ میں جانا چاہیے۔ اور لیکن بھٹی صاحب ایک سوال بنتا ہے، بھٹی صاحب ایک سوال بنتا ہے، آپ نے کہا عدلیہ کا معاملہ ہے، عدلیہ کے سامنے آیا ہے، لیکن سر عدلیہ تو اس معاملے کی تحقیقات نہیں کر سکتی نا، تحقیقات کرنے کے لیے جانا تو پھر آپ کو ایگزیکٹو کے پاس ہی پڑے گا، تحقیقات کس طرح ہوں گی؟ کون جا کے ڈور ٹو ڈور جا کے لوگوں سے پوچھے گا، سوال کرے گا، اس کا کیا حل ہے؟ 3 میرے رائے کے مطابق اس کو، ایک تو جیسے ابھی بنا ہے 7 رکنی بینچ، اور اس پہ سپریم کورٹ نے ابھی کہا ہے کہ ہو سکتا ہے فل کورٹ بھی بنے، اور حالانکہ 26 دن دے دیے، یہ نہیں دینے چاہیے تھے، لیکن چلو 29 کو ہوگی اور روزانہ سماعت ہوگی، سپریم کورٹ نے کہا۔ ایک تو یہ اس کے پہلے تو ان کو بلایا جائے، جیسے فائز عیسیٰ قاضی صاحب نے ان کو گھر بھی بلایا تھا اور سنا تھا، تو ایک تو بلایا جائے اور سنا جائے، چیزیں دیکھی جائیں۔ پھر دوسرا ہے سپریم جوڈیشل کونسل میں اگر یہ جایا جاتا ہے وہاں انویسٹیگیٹ کیا جائے، اگر وہاں نہیں ہوتا تو سپریم کورٹ کے سرونگ جج صاحبان کے انڈر کوئی جوڈیشل کمیشن بنایا جائے اور اس میں حکومت کو اور ساروں کو لا کر اس کی باقاعدہ انویسٹیگیٹ کیا جائے۔ بیسک تو یہ ہے نا کہ نظام ایسا بنایا جائے، گائیڈ لائن ایسی دی جائے کہ آئندہ یہ پریشر اگر ختم نہیں ہوتا، ختم تو کبھی بھی نہیں ہوتا، خیر کسی بھی ملک میں ہوتا رہتا ہے، لیکن کم از کم کم ہو جائے، یا کوئی اگر ایسا ہو تو پھر اس میں جج صاحب کیا کریں۔ اس لہٰذا یہ ابھی پہلے مرحلے میں تو بڑی صحیح جگہ پہ ہے، دوسرے مرحلے میں اس میں سپریم کورٹ کے انڈر کوئی جوڈیشل کمیشن بن سکتا ہے، اس میں حکومت کو بھی شامل کریں، اٹارنی جنرل کو بھی شامل کریں، ساروں کو شامل کریں اور پھر کوئی گائیڈ لائن بنائیں۔